السلام علیکم، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اجمل جامی۔ بڑی اہم پریس کانفرنس تھی آج۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج پاکستان کے دیگر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، ایئر فورس اور نیوی کی نمائندگی کرنے والے، اور بڑا تفصیلی انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کا جو غرور تھا اسے خاک میں ملایا۔ ڈیٹیلز دی گئیں اور پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ 14 اگست کو ایک عظیم الشان پریڈ ہوگی، دکھایا جائے گا کہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کیا ہے۔ افغانستان کا معاملہ ہو، امریکی صورتحال ہو ایران کے ساتھ، اور بالخصوص بھارت کے ساتھ جو تنازعہ پاکستان کا ہے، کشمیر کا مدعا ہو، کھل کے بات ہوئی، پاکستان کا نقطہ نظر بیان کیا گیا۔ اہم باتیں یہ تھی کہ جو ایئر وائس مارشل طارق غازی صاحب جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن میں 8 بھارتی جنگی طیارے تباہ ہوئے اور 4 رافیل۔ یہ آج آفیشیل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ امریکی صدر خود بھی دہرا چکے، وہ تو کبھی کبھار طیاروں کی تعداد 10 سے زائد بھی بتا چکے ہیں۔ 4 رافیل تھے، ایک SU-30، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 شامل تھا، اور ایک ان کا مہنگا ترین خودکار فضائی جو نظام تھا وہ بھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ S-400 کی بات وہ کر رہے تھے۔ لیکن اس گفتگو میں ظاہری بات ہے، وہاں پہ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ جو بات چیت کا معاملہ ہے، پاکستان میں حکومت اپوزیشن کے معاملات کو لے کر کے بات ہو رہی تھی، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے جو انہوں نے آپس میں کرنی ہے۔ ہم پاکستانی عوام اور ریاست کی فوج ہیں، کسی گروپ کے ساتھ نہیں۔ ہم عوام سے ہیں اور عوام ہم سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر پہلگام واقعہ، اس کی جو ڈیٹیلز تھی وہ آپ نے سنی۔ یہ بڑا فخر کا مقام ہے اہل پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی ملٹری مائٹ نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چیلنج بھی کیا اور کامیابی سے کیا، اور دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ یورپ میں یہ جنگ پڑھائی جا رہی ہے، مختلف وار اکیڈمیز میں پاکستان کی جو وار اسٹریٹجی تھی وہ بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ایئر چیف 15 دن اپنے آفس میں وار روم بنائے بیٹھے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب پاکستان نے پہلی اسٹرائک بیک کی تو بھارتی رافیل طیارے پاکستانی حدود سے 300 کلومیٹر دور پارک کر دیے گئے تھے۔ دوبارہ وہ اڑنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت لی ایک بار پھر سینئر سیاستدان ہیں جناب خرم دستگیر صاحب۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو آج گفتگو تھی، جو ہمارے ترجمان ہیں فوج پاکستان کے، پھر ہماری جو سیاسی قیادت ڈار صاحب کو میں سن رہا تھا، دیگر زعماء کو بھی سن رہا تھا۔ یہ انبلیویبل وکٹری میں صورتحال بدلی کیسے؟ کیونکہ ہم تو اس وقت ڈپلومیٹیکلی بھی بہت ہی ایک یعنی تنگ دستی میں کہوں گا اس کا شکار تھے، اقتصادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا آپ کی نظر میں؟ اگر آپ باہر بیٹھ کے ایک سیاستدان کے طور پر جو گورنمنٹ کا حصہ رہیں، جائزہ لیں تو آپ کا خلاصہ کیا ہوگا؟ یہ معجزہ تو ممکن ہوا، اس سالوں کی محنت تھی جو افواج پاکستان کر رہی تھی اپنی صلاحیت بڑھانے میں، اور خاص طور پہ جب وسط 90 کی دہائی میں امریکہ کی طرف سینکشنز لگی اور پاکستان کی افواج نے یہ کام شروع کیا کہ اس پہ ہمیں کس طرح خود انحصاری حاصل کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ جو آج ہم جس جگہ پر پہنچے ہیں اس کے لیے پھر JF-17 کا جو پروگرام تھا، آج سے 30 سال پہلے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں وہ شروع کیا گیا۔ وہ جو چین کے ساتھ تعاون تھا، ایک تصویراتی تعاون، صرف محبت کے بیانات کے ذریعے نہیں لیکن ایک اسٹریٹجک تعاون تھا، وہ شروع کیا گیا پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ ٹینکوں کی جو ہے ملک کے اندر جو اس کو بنانا تھا، اس کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی تھی، اور دوسرا ایئر فورس کے اندر بڑی سیریس کیپیبلٹی ڈیولپ ہوئی جب ہمیں مغربی ہتھیار، دیکھیے بہت سال، یہ اب دہائیوں کی بات ہے، ہم ایران کے اوپر مغربی سینکشنز کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر پریکٹیکلی ایک ملٹری سینکشنز تھی مغرب کی طرف سے، کہ مغرب کی طرف سے کوئی ہتھیار، کوئی اسپیئر پارٹس ہمیں اویلیبل نہیں تھے۔ اس کے دوران پاکستان نے جو صلاحیت حاصل کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اس کا اظہار ہوا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ہوتے نہیں سنگ و خش سے جہاں پیدا، وہ جرأت تھی، اور اس میں ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے، لیکن جنرل آصف منیر کی جو جرأت تھی کہ ہمیں ہندوستان کا جواب دینا ہے، اور یہ جو عزم ہے اور جرأت ہے، اس نے اس کو ممکن بنایا۔ اس کے پیچھے صلاحیت بھی موجود تھی، ورنہ دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر ہم کہیں گے جی 6 مئی کی صبح جو ہے ایک بڑا مایوس پاکستان، اور پاکستانی قوم اپنے آپ سے بھی مایوس تھی،
لیکن جس طرح پھر اس پاکستان کی طاقت کا اظہار ہوا، پاکستان کی قابلیت اور مہارت کا اظہار ہوا، اور وہ اس نے ہندوستان کو بھی اور صرف ہندوستان کو نہیں پوری دنیا کو حیران کیا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی جو جنگیں ہوئی ان میں یہ جنگ اس لیے اہم ہے کہ پہلی دفعہ جو اوور آل جسے کہتے ہیں نا، جو اصل لفظ ہے بیٹل سپیس انٹیگریشن ہوئی انفارمیشن کی، کہ بیک وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں سے جو انفارمیشن آ رہی تھی وہ ایک تصویر میں یکجا ہوئی، ہوا سے بھی آ رہی تھی، دوسرے ریڈار سے بھی آ رہی تھی، اور وہ یکجا ہوئی اور پاکستان نے یہ غیر معمولی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ اور صرف یہ نہیں کہ جہاز گرائے، اس کے اگلے دن بھی کامیابی ہوئی جب ہندوستان نے اپنے جو وہ اسرائیلی ساخت کے ہارپ ڈرونز تھے وہ لانچ کیے، پاکستان نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جو ہمیں اس سے سبق سیکھا ہے ضرور ہمیں اس میں آگے بڑھنے کے لیے کہ ہمیں ابھی اپنے جو ہمارا فضائی دفاع ہے اس میں میزائل کے حوالے سے ابھی مزید محنت کی اور ضرورت ہے، اور پچھلے 1 سال میں اسی پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ انجینئر خرم صاحب، یہ جو ان کا جملہ تھا نا کہ مارکے حق میں جو کچھ انڈیا نے دیکھا وہ ہماری مجموعی طاقت کا 10 سے 15% تھا، یہ اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ کھل کے بات کرنا ایک انتہائی زیادہ کانفیڈنس کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب پاکستان نے پھر جو آپ بات کریں اوور دی ایئرز اپنی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، چاہے کوئی بھی حکومت آئی ہو۔ جی نہیں کیا، اور لیکن میں دہرانا چاہوں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ تمام جو انسانی قابلیت اور خصوصیت ہے اس میں جرت جو ہے وہ سب سے اول ہے، کیونکہ جرت باقی سب قابلیت کو ممکن بناتی۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو، ویری ٹرو، یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اب اگر ہمیں چند سال پہلے یاد ہو تو اگر قوم کو اس طرح کے جملے سننے ملیں کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول تک نہیں ہے، اور ہندوستان مارچ 2022 میں یہی والا براہموس میزل جو اس نے ابھی مارکہ حق میں استعمال کیا وہ میاں چنو میں آ کر گرے اور ہم اس کا کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے اس کو واپس کر دیں، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اگر جرت ہوگی تو پھر اظہار ہوگا، اگر جرت نہیں ہوگی تو پھر کمزوری کا اظہار ہوگا۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا، جرت ہوگی تو پھر رافیل بھی اڑانا آئے گا، اور جرت نہیں ہوگی تو رافیل پھر لینڈ بھی نہیں کر پاتے اور 300 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں اور 4 گرا بھی آپ دیکھتے ہیں۔ رافیل بنانے والی کمپنی کے لیے سب سے بڑا امبیرسمنٹ ہے یہی، اور پھر JF-17 کے جو شیئرز اوپر گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اچھا سر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا کا ذکر تھا، انڈین سیاستدانوں کا ذکر تھا، جس طرح سے ہندوتوا کے ڈریون ان کا میڈیا ہے، جس طرح کی ایک سنسنی اور وار مونگرنگ انہوں نے پھیلائی، یہ بڑے عرصے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم یکجا ہوئی، چاہے وہ ایک سپاہی کے ساتھ کھڑے ہو کے کندھے سے کندھا ملا کے بندوق سے ڈرون گرانا ہو، یا راکٹ لانچر لانچ ہو رہا اور وہ بننے پہ بیٹھے ہوئے نوجوان وہاں پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ بھی تو اس قوم کی ایک انفرادیت ہے نا جو باقی جگہوں پہ ہم نہیں دیکھتے۔ جی ہے، اس کے لیے آپ بہتر اردو دان ہیں۔ انگریزی میں لفظ ہے ریزیلینس، صرف بہادری نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، ریزیلینس ہے کہ آپ مختلف جو آپ پر حملے اس کو برداشت کرنے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں۔ پاکستانی قوم نے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جب 2007 کے بعد سے جو ایک بدترین دہشت گردی کا ہم پہ حملہ ہوا، اس دوران بھی بہت ریزیلینس دکھائی تھی، اور مستقل جب بھی پاکستان پر ایسا موقع آتا ہے تو قوم کی طرف سے یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ اپنی قوم پر فخر کرنا چاہیے، اپنی مٹی پر فخر کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم سراسیمگی کا شکار نہیں ہوتی، پریشان نہیں ہوتی، اور بلکہ اس کا الٹا ہوا مارکہ حق کے دوران کہ جس قسم کی انٹرنیٹ میمز بنی مزاحیہ، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ریزیلینس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو میرا خیال ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مزاحمت کی صلاحیت، مزاحمتی جو آپ کی طبیعت ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر ڈٹ جانا اور پھر جواب بھی دینا۔ اچھا سر، مزاحمت سے مجھے ایک اور مدعا بھی یاد آ گیا جو انہوں نے ذکر کیا جب ان سے سوال پوچھا گیا سیاسی معاملات کے اوپر، تو میں نے پڑھ کے سنایا انٹرو میں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، فوج کا کسی گروپ کی نمائندہ نہیں ہے، نہ فوج نے یہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ اس جنگ سے پہلے بھی جب کبھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو ہم جیسے کئی صحافی اس نقطے پہ بات کرتے تھے، PTI کے معاملات کے اوپر، خان صاحب کے معاملات کے اوپر،
تو بڑا واضح آج انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے. تو اب تو یہ پھر اگر مگر ختم ہو جانی چاہیے. اس سے کیا پیغام ملتا ہے سیاسی جماعتوں کو جو آج انہوں نے بات کی ہے؟ جی پیغام وہی ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جب 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کی بدترین مخالفت کے بعد جب 1999 میں ٹیک اوور ہوا اور اس ٹیک اوور کے بعد یہ سبق حاصل کیا کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے لیکن ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا. یہ سبق ابھی تک تحریک انصاف نہیں سیکھ پائی اور ان کے خیال میں صرف وہی ایک جماعت ہے اور باقی سب کو انہوں نے نیست و نابود کرنا ہے. تو یہ جو جس کی طرف آج پریس کانفرنس میں اشارہ ہوا وہ اصل میں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور جو ہم نے میثاق جمہوریت میں آج سے 20 سال پہلے 2006 میں جس کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کا باہمی احترام اور ایک دوسرے کی پہچان کہ آپ بھی اسی جگہ میں اسی سیاست کے میدان میں آپ کی بھی ایک حیثیت ہے. جتنے آپ کو ووٹ ملے ہیں جتنے ہمیں ملتے ہیں اس کی بھی حیثیت ہے اور ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے آگے بڑھیں گے. میں ایک دوسرے کو نیست و نابود نہیں کرنا. اور پھر آپ نے اس کا اثر دیکھا بھی 2008 کے بعد سے کہ اس طرح کی جو ہم نے بدترین 1990 میں مخالفت دیکھی تھی وہ نہیں ہوئی. لیکن ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک سنگین مذاق یہ تاریخ کا کہ 2014 میں دھرنے کے بعد سے وہ دوبارہ سے حالات جو تھے سیاسی وہ مخدوش ہونا شروع ہوئے اور ایسے محسوس ہوا کہ جی ایک جماعت ہے جو باقی جماعتوں کو نیست و نابود کر کے ہی اور کسی اور کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کا جو سیاست میں موجودگی ہے اس کو تسلیم کریں, جو ووٹ ہمیں ملے اس کو تسلیم کریں اور اس کو تسلیم کر کے آپس میں گفتگو کا آغاز کریں. اس پچھلے 2.25 سال میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 12 گفتگو شروع بھی ہوئی ہے, دوبارہ بھی شروع ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اس کیا وجہ ہوگی اگر میں کہوں کہ ہم ان نکات کو ہائی لائٹ کر سکیں, کیوں نہیں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس میز پر آ سکی, یہ اس آپشن کو یا اس تجویز کو آپٹ نہیں کر سکی؟ کیا قیادت کا فقدان ہے, لیڈرشپ کی ایبسنس ہے کیونکہ وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں؟ کیا وجہ آپ کے سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. جی انا کی دیوار آگے کھڑی ہے, ان کے جو بانی ہیں ان کی انا جو ہے اس دیوار کھڑی ہے کہ اب وہ ان کے جو بھی دعوے ہوں 2024 کے الیکشن کے بارے میں, لیکن اب جب کہ ملک کے 2 ایوان جو ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ وہ موجود ہیں, 4 صوبائی ایوان موجود ہیں, چاروں صوبائی ایوان میں ایک ورکنگ میجورٹی ہے. تو اصل میں تو جو گفتگو ہونی ہے وہ اس پر ہونی ہے کہ ہمیں, اور یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ مستقل بنیاد پر کیسے ممکن ہے, کون سے ہمیں انتظامی معاملات اور کون سے سیاسی اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں ابلاغ کرنی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کے کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا, یہ 21ویں صدی کے پاکستان میں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ پاکستان کے عوام کو اور نئی نسل کو یہ ایک مستقل پیغام دینا ہے اپنے ایوانوں میں سے, اپنی وزرائے اعلیٰ اور وزراء اور وزیر اعظم کی تقاریر سے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تقریباً وہی پیغام ہے جو میں نے ابھی سیاست کے بارے میں کہا کہ ہمیں یہ جو طریقہ کار ہے کہ مذہب کو بنیاد بنا کر آپ کہیں گے جی یہ گروہ جو ہے اس کو ہمیں نیست و نابود کرنا ہے اور اس کا قتل جائز ہے, یہ اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. ہمیں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اور یہ بہت ساری جو گورننس کی چیزیں ہیں کہ بھئی صوبے جو ہیں وہ آپس میں کیوں نہیں سیکھ سکتے کہ بھئی ہمیں جو یہ بتا دیں کہ 4 صوبوں میں اس وقت مختلف جماعتوں کی حکومت ہے, کون سا صوبہ جو ہے وہ بہتر صحت ڈیلیور کر رہا ہے, بہتر تعلیم, پرائمری تعلیم ڈیلیور کر رہا ہے, بہتر جو ہے امن و امان ڈیلیور کر رہا ہے, اس سے سارے لوگ بیٹھ کر سیکھ سکیں. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بہت ہی اہم کردار ہے جو اپوزیشن کا کہ بجائے یہ کہ وہ ایک ہی نقطے پہ اپنی بانی چیئرمین کی جو اس وقت ان کی قید ہے
اس کو بھی لے کر چلیں. ان کے سامنے ایک فرض بھی ہے کہ پاکستان کے عوام نے بطور اپوزیشن ان کے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ پاکستان میں جو ایک متبادل پالیسی ہے وہ لے کر آئے نا کہ جی ہمارے خیال میں یہ کریں گے تو روزگار پیدا ہوگا, ہمارے خیال میں آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ کریں گے تو پاکستان میں زیادہ انڈسٹری اور انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن وہ متبادل کے اوپر یا کسی بھی جو سنجیدہ گفتگو ہے پالیسی کے بارے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کے اوپر بات کرنا, اپوزیشن جو ہے کہ پالیسی کے اوپر بات کرنا تو بےمانی ہے, اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنا بھی بےمانی ہے, اور ان کے خیال میں جو ایک طاقت کا مرکز ہے اسٹیبلشمنٹ, صرف اسی سے وہ بات کرتے ہیں. تو آج بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے دروازے کی طرف مت دیکھیں, آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کریں. ٹھیک. اچھا سر, دو چیزیں اور رہ گئی مختصر آپ کی خدمت رکھنی ہے. ایک تو دیکھیں ویسٹ بنگال میں جس طرح مودی سرکار نے وہاں پہ ممتا بینرجی کو پیچھے کیا اور جس طرح سے ووٹر لسٹوں میں 90 لاکھ ووٹر کو حذف کیا, زبردستی وہاں پہ بی جے پی آئی ہے, تو وہ انٹرنلی جس طرح سے ہندوتوا کی پرچار ہو رہی ہے یا جس طرح سے ان کے فٹ پرنٹس تگڑے ہو رہے ہیں, ساتھ ملٹری مائٹ کو وہ تگڑا کر رہے ہیں, ساتھ کشمیر کا معاملہ ہے, پانی بند کیا ہوا ہے, اس جنگ کے باوجود, پاکستان کی کامیابی کے باوجود, یہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں سم ہاؤ کبھی سینٹی آئے گی؟ کیونکہ آج بھی ترجمان جو تھے ہماری فوج کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی فوج نان پروفیشنل ہو چکی ہے, ہندوتوا اور ان کی پولیٹیکل جو مائلیج ہے اس کی بھینٹ چڑھ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال کسی جانب بہتری کی جانب جائے گی, یا ایز لانگ ایز مودی از دیئر تھنگز ول بی ڈیزاسٹرس اینڈ الارمنگ؟ جی, یہ ہندوتوا کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ جاری ہے, اور جتنی دیر وہ جاری رہے گا اس کی بہت ساری جو جہتیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی. میرے تو خیال میں پچھلے ہفتے میں آپ کے ناظرین نے اور میں نے سب, میرے خیال میں ایک بہت ہی قدرت کا سنگین مذاق تھا کہ ان کا جو جہاز تھا گوتم, اس کو پاکستانی جہاز کشمیر نے جا کے اس کو بچاؤ کیا اور اس کے بندوں کو نکالا اور ان کو. تو دیکھیے نا, وہ اب کشمیر کا جا کے گوتم کو بچانا کیا ظاہر کر رہا ہے, بالکل کہ پروفیشنلزم کیا ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ دوسری جو چیز ہے, ہم سب جو ہیں وہ اپنے ملک کو برا کہنے کا شاید ہمیں نشہ ہو لگ گیا ہے, یا لت لگ گئی ہے. ابھی پچھلے چند ہفتوں میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ہندوستان دہائیوں سے اپنے جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ غلط ظاہر کر رہا ہے دنیا کے بارے میں. وہ اتنی بڑی معیشت نہیں ہے جتنا وہ دعویٰ کرتا تھا. اس کی بنیاد پوری دنیا کہتی تھی شائننگ انڈیا, اور انڈیا بہت آگے جا رہا ہے. انڈیا اتنا شائننگ, اس کی جو چمک ہے اس میں ایک اوپر سے جو ہے اس پہ بہت بڑے بڑے داغ نظر آنا شروع ہو گئے جب دنیا نے اس کو ویریفائی کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہبی بنیادوں پر ملک کے اندر, اور یہ اتنا ہی سبق پاکستان کے لیے جتنا ہندوستان کے لیے, کہ مذہبی بنیادوں پر اپنی پالیسی کریں گے تو آپ کی معیشت بھی خراب ہوگی, اور آپ کی سفارتکاری, دیکھیے پچھلا سال پاکستان کا غالباً سفارتکاری کے لحاظ سے ایک معجزاتی سال تھا. لیکن جتنا اچھا سال پاکستان کا تھا, وہ انڈیا جو کہتا تھا کہ میں ابھرتی سپر طاقت ہوں اور پوری دنیا میں میری جو ہے وہ گلوبل ریچ ہے, وہ ہندوستان کے لیے ایک بدترین سال ثابت ہوا ہر لحاظ سے. ان کی جو سفارتکاری تھی وہ انگریزی کا لفظ ہے امپلوڈ ہوئی, یعنی اپنے ہی اندر جو ہے گر کر تباہ ہو گئی. تو آخر یہ وہی ہندوستان ہے جس کی ہم سب تعریفیں کرتے تھے کہ جی کمال ہے, اتنی بڑی معیشت ہے اور اتنی بڑی ان کی گلوبل ریچ ہے. تو جب یہ جو ہندوستان کو اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ معاشی طور پر بھی اس کی جو غلط کاریاں تھیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں, اس کی سفارتکاری بے نقاب ہو گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بھی آپ ایک متشدد مذہبی بنیادوں پر پالیسی کے فیصلے کریں گے تو ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا, جو اس وقت جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ بڑے بڑے جو اقلیتیں ہیں ان کو آپ سپریس کریں گے, تو جب آپ سپریشن کے ذریعے, جہاں بھی ایک وائڈ سکیل سپریشن ہوگی تو ملک کو اس کا نقصان. ایک مسئلہ اور ہے سر ہمارا, یعنی جیسے ہی مارکا حق ہوا تو آج بتایا بھی گیا کہ افغان وزیر خارجہ کو بلایا گیا وہاں پہ, اور وہ جیسے بیٹھے تھے وہی بامیان جہاں انہوں نے خود توڑے تھے, توڑ پھوڑ کی, وہ ان کی پیچھے لگا ہوا تھا تصویر میں, بڑا میٹافر تھا جو انہوں نے وہاں لگایا. تو یعنی وہ کابل دہلی جا پہنچا, اور اس کے بعد جو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا نفاذ ہوا, بیچ میں مذاکراتی عمل 2-3 بار ہوا. تو یہ کابل والی جو سردرد ہے, اور بالخصوص ڈریون بائی نیو دہلی, اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ کیونکہ یہ مسلسل سردرد ہے.
یہ اس کا حل ابھی سچ ہے کہ کوئی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. جو فوری حل ہے وہ پاکستان کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کائنیٹک طریقے سے یعنی ہتھیاروں کے ذریعے اس جنگ کو لڑ بھی رہا ہے. پاکستان کو یہ ضرور وقتاً فوقتاً کہنا بھی چاہیے اور کہتے بھی ہیں کہ بھی ہماری افغان قوم سے کوئی جنگ نہیں ہے اور ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں جہاں بھی کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے ہمیں دینی چاہیے، لیکن یہ واضح کرنا چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہندوستانی ایجنٹ بن کر جو آپریشن سندور ہے اس کا مغربی بازو بن کر ہمارے اوپر حملہ ور ہوں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک اندرونی ایک اینگل ہے جو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ وہاں پشتون قوم ہے، کہتے ہیں جی پشتون قوم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہونی چاہیے، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی، لیکن جہاں اب ایک بین الاقوامی بارڈر موجود ہے اس کے اس پار پھر ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ قوم شاید جو ایتھنیسٹی ہے وہ ایک ہو سکتی ہے لیکن ملک فرق ہے. اور جتنا ان کا افغانستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، اتنا ہی ہماری خود مختاری کا احترام ان پر بھی واجب ہے. اور اس جو ساورنٹی ہے، ساورنٹی اور سیکرڈ بارڈر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہی ہم افغانستان کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں لانگ ٹرم. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اب ہم جائزہ یہ بھی لینا ہے کہ جو امریکہ ایران کانفلکٹ ہے اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں امریکہ نے ایران کو ایک نیا فریم ورک پیش کیا جو وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے. اس میں کیا نکات ہیں؟ ایران کیا اسے قبول کرے گا؟ کیونکہ آج جو ایرانی صدر ہیں وہ سپریم لیڈر سے 2-2.5 گھنٹے ملے ہیں طویل. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. جائزہ لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے مہمانوں کے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا میں جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب نے، سابق سفیر بھی رہے ہیں، آبویسلی جنرل ریٹائرڈ بھی ہیں، اور ہمیں جوائن کر رکھا ہے محترمہ ڈاکٹر مناز مجید صاحبہ نے. آپ آئیر پڑھاتی ہیں پشاور یونیورسٹی میں، لکھتی ہیں، کامنٹری کرتی ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں جنرل صاحب کی جانب سب سے پہلے جاؤں گا. جنرل صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی افواج پاکستان کے ترجمانوں کی، تو آپ کی سفارتکاری کا تجربہ بعد میں، پہلے آپ کی جرنیلی سے مستفید میں ہونا چاہوں گا. یہ بتائیں اسٹریٹجیکلی واٹ وینٹ رانگ ود انڈیا، جس ملٹری مائٹ کے ساتھ انہوں نے سب کچھ پلان کیا پوسٹ پہلگام، اینڈ دین دا وے وی رسپونڈڈ دم بیک. کیا اسٹریٹجک فالٹ لائنز تھیں جو ایکسپوز ہوئیں اینڈ ہم نے کیسے مینیج کیا؟ آج ڈی جی آئی اس پر کہتے ہیں ابھی تو ہم نے 10 سے 15% اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جامی صاحب آپ کے لیے اور میڈم کے لیے اور ویورز کے لیے بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ آج کے دن کی ابتدا کرنی چاہیے اس ڈسکشن. اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اللہ نے پاکستان کو، افواج پاکستان کو، عوام پاکستان کو، پاکستان کے میڈیا کو، فارن آفس کو، ہر ایک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی. اور عزت بھی اس دشمن کے سامنے کہ جو شاید ہم سے بجٹ میں 10 گنا زیادہ، طاقت میں ہم سے 6-7 گنا زیادہ، اور جو ان کے پیچھے سپورٹ تھی وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک کی ان کے پیچھے سپورٹ تھی، کیونکہ ان کو پچھلے کچھ عرصے سے 15-20 سال سے ایز اے بلواک آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو نیشنل اسٹریٹجی تھی اس کے لیے تیار کیا گیا تھا ٹو کاؤنٹر دی چائنیز رائز. ان کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ تھی، ملٹری تھی، ڈپلومیٹک تھی، اکنامک تھی. پاکستان جو ہے انڈر سینکشنز تھا اس وقت، آپ کو یاد ہی ہوگا، اور پاکستان کے اوپر سینکشنز بہت عرصے سے تھی. پاکستان کے پاس اگر پیسے ہوتے بھی تھے تو پاکستان کچھ خرید نہیں سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اس چیز نے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کا کام کیا. واٹ وینٹ رانگ، آپ نے بڑا خوبصورت کوشچن کیا. آئی تھنک 2-3 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی ٹریننگ اور جو انٹر آپریبلٹی آف فورسز ہے وہ اچھی نہیں تھی. آلدو ان کے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ اکوپمنٹ تھا، اسپیشلی ہم رافیلز کی بات کرتے ہیں وہ ان کے پاس تھے، لیکن ان کی جو یوسیج ہے کمی تھی. میرے خیال ٹریننگ میں کمی تھی، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن میں کمی تھی. دوسری چیز تھی میرا خیال ہے جو میں کہوں گا تکبر، کہ وہ متکبر تھے. اور کتنے عرصے سے جب آپ پاکستان ان سے کوئی بات بھی کرتا تھا جی ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں، پاکستان کبھی ٹریڈ کی بات کرتا تھا کبھی کس کی، تو وہ اس کے اوپر جو تھے بہت متکبرانہ جواب دیتے تھے. نمبر 3 میں کہوں گا فالس ہوڈ، جھوٹ کے اوپر یہ جو جنگ تھی اس کی بنیاد رکھی گئی. ویرس پاکستان نے جب اس کو نام دیا بنیان المرصوص کا اور مارکہ حق کا، تو مارکہ حق کا مطلب ہوا
کہ سچ کی حق کی جنگ. تو اللہ تعالیٰ نے سچ کو فتح عطا فرمائی اور جھوٹ جو ہے وہ وہاں پہ دھڑام سے گر گیا. اور افواج پاکستان اور سارے ملک نے مل کے الحمدللہ یہ دفاع کیا، اور یہ ہم نے دفاعی جنگ لڑی، ہم نے ایگریشن نہیں کی تھی. تو یہ 2-3 چیزیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. ہماری جو افواج تھیں ان کی ٹریننگ اچھی تھی، ہمارے جو لیڈرشپ تھی ان کی کوآرڈینیشن اچھی تھی، جو فیلڈ مارشل ہیں، جو ایئر چیف مارشل، چیف آف ایئر سٹاف تھے، وہ نیول چیف، وہ سارے کے سارے بہادر لوگ تھے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. افواج پاکستان اور عوام پاکستان اور میڈیا سارے اکٹھے ہو گئے، سارے ڈفرینسز بھول گئے. اس وقت کوئی سیاسی ڈفرینس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ لنگوسٹک ڈفرینس تھا، نہ کوئی علاقائی جغرافی ڈفرینس تھا. سب ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ تو ہے نا ایک اسٹریٹجک اینگل جنرل صاحب نے جس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا. ہم بینگ انٹو دا میڈیا، ہم اس کا میڈیا کا پرسپیکٹو بھی دیکھتے ہیں. آپ نے چونکہ بین الاقوامی امور کو آپ دیکھتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، تو انڈین سیاست کو دیکھا جائے، انڈین وار مونگرنگ کو دیکھا جائے، انڈین میڈیا کی جو وہاں پہ زہر تھا اس کو دیکھا جائے، تو اب آپ سال بعد جب اس کو دیکھیں گی تو کیسے خلاصہ پیش کریں گی کہ یہ ایسے گزرا معاملہ؟ بہت شکریہ جامی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈیا جیسے شروع سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کوشش میں تھا کہ پاکستان کا ایک امیج دنیا میں بنایا جائے کہ یہ ایک ٹیررسٹ ملک ہے، یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور یہ جتنی بھی ہمارے جو نزدیکی نیبرز ہیں وہاں پہ ٹیررزم ہوتی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. اور کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو آپریشن سندور تھا یا پلوامہ اٹیک تھا اس سے پہلے تک یہ امپریشن تھا ہمارا. لیکن آپ اس کو دیکھیے کہ جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا انٹرنلی انورڈ لکنگ ہو گئے کہ ہم نے اندرونی حالات بھی ٹھیک کرنے ہیں، جو ہماری ٹیررزم یہاں پہ ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو نقصان ہے، ہمارے قومی مفاد کو نقصان ہے. اس وقت انہوں نے یہ جو پلوامہ اٹیک تھا اپریل 22 کو وہ ہوا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے انہوں نے اقدامات کیے کہ سلولی اینڈ گریجولی وہ اس چیز کو پاکستان کی طرف لے آئے کہ جی یہ سب کچھ تو پاکستان نے کیا ہوا ہے. یہ انڈین ٹورسٹ تھے، 26 تھے، 27 تھے، ان کو پاکستان کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں انہوں نے وہ کیا ہے. حالانکہ پاکستان نے کہا بھی کہ آپ لوگ نیوٹرل انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروائیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ آپریشن سندور کا آغاز کیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کی بہت بڑی غلطی تھی. غلطی یہ کہتی ہوں کہ وہ اس امپریشن میں تھے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک اسٹیٹ جو سپانسر کرتا ہے ٹیررزم کو قرار دے دیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک طرح سے باور کرا دیا تھا کہ پاکستان اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کرا رہا ہے. اس کے اوپر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھرو دس آپریشن. جیسے ہی انہوں نے یہ 6 اور 7 کو انہوں نے یہ آپریشن شروع کیے، ٹارگٹ انہوں نے کس کو کیا؟ اب دیکھیں آزاد کشمیر ہے، ہمارا سیال کوٹ ہے، اسی طرح باقی ہمارے دوسرے جو ایریاز ہیں، اور سیویلینز کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. صحیح. دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی ہم لوگ ان ٹیررسٹس کو مار رہے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا. لیکن پاکستان اس کے باوجود بھی میرے خیال میں پاکستان نے بہت پیشنس، بہت صبر کا مظاہرہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ وہ اس کو کنڈیم کریں گے. لیکن اس کے بعد پاکستان کا رسپانس دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پاکستان نے ان کے جیٹ پیارے گرائے، کس طرح سے پاکستان نے ان کے اسٹریٹجک سائٹس کو جہاں پہ ان کے میزائلز جو تھے، جیسے یہ برہمس میزائل تھے یا آدم پور میں جو میزائل سٹوریج تھے ان کے،
उन साइट्स थे उनको किस तरह से निशाना बनाए, इसी तरह किस तरह से उन्होंने उनको शिकस्त दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स को बीच में आना पड़ा, क्योंकि खतरा यही था कि इसके बाद न्यूक्लियर वॉर का खतरा था साउथ एशिया में। दोनों ममालिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर पोटेंशियल रखते हैं, और इंडिया ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की, मेरा ख्याल था कि वो उसी तरफ जा रहे थे कि पाकिस्तान को हम लोग मुकम्मल तौर पे तबाह कर दें। लेकिन उसके बरक्स हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी देखा, और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इंटरवीन किया और कहा कि आप लोग सीज फायर कर लें। तो मैं समझती हूं इंडिया की ये एक तरह से एक बहुत ही जल्दी में बनाई गई मिसकैलकुलेशन थी। बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे साथ रहिएगा आप दोनों, एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ। फिर ज़रा ये जो इंडिया मजीद जो अज़ाइम हैं, जिस तरह से वो बिल्डअप कर रहे हैं और अभी भी इस अप्रोच से पीछे नहीं हटके, उसका भी जायज़ा लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, ये इस वाक़े के बाद इट्स अ मोमेंट टू चेरिश, बहुत ही कामयाब फीट है पाकिस्तान के पास टू चेरिश, और पूरी दुनिया उसका इदराक भी करती है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंडिया में ये बिल्डअप मुसलसल जारी है, चाहे वो एंटी पाकिस्तान हो, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एंटी मुस्लिम वोट लेना हो वेस्ट बंगाल में, या फिर मुसलसल अपने दिफाई साजो सामान में इजाफा करना हो। और कुछ माहिरीन की राय ये है कि बिल्डअप जो है उस चीज़ का गमाज है कि शायद एक बार फिर इंडिया कोई मुहिम जोई करेगा, कोई पंगा करेगा। क्या ख्याल है आपका? जी जामी साहब, आई थिंक बहुत ही अच्छा और मुफस्सल क्वेश्चन है, मुदल्लल क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब जो है लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगा। सबसे पहला तो ये है जी कि असला जमा करना और तैयारी करना, वो पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। जैसे मैं भी कह रहा था कि वो तकरीबन 10 टाइम बजट भी ज़्यादा उनका, 6-7 टाइम्स हमसे वो फौज में भी ज़्यादा हैं। नंबर 2 बात यह है कि उनको ये एक बहाना मिल जाता है कि जो उनके एलाइज हैं, जिनके साथ उनके ये मुरासिम हैं असला खरीदने के, उनको एक बहाना भी मिल गया कि वो इसको यूज़ करके इस बोगी को कि देखें जी पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तो वी लॉस्ट इट। ऑल्दो वो लॉस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, बट सारी दुनिया को पता है कि दे लॉस्ट इट एंड दे वेंट रनिंग टू वाशिंगटन, नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनको कहा कि हमारा सीज फायर करवा दो। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि एक उनको जो हजीमत उठानी पड़ी, जो उनको सुबकी उठानी पड़ी, उसको कवर करने के लिए वो मुख्तलिफ वक़्त में बयानात कहते रहते हैं, अपने मीडिया को, अपने लोगों को वो हाइप एक मेंटल फ्रेंजी में ले आते हैं। और तीसरी चीज़ उसके साथ जो रिलेटेड है, सारे जो रिटोरिक है, जितनी ये वॉर मॉन्गरिंग है, उससे वो होम ऑडियंस जो है जी उसको पुश करके तो उनसे वोटें लेने की पाकिस्तान की बोगी को यूज करके कोशिश करते हैं। सही। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। अभी आते हैं कि जी उनकी तैयारी होगी, क्या वो दोबारा हम पे हमला कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नंबर 1 तैयारी वो जरूर कर रहे होंगे। इक्वली पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान भी अपने असला में, अपनी बाकी चीज़ों में इम्प्रूव कर रहा है चीज़ों को। नंबर 2 बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो जो पिछली जंग हुई थी उससे शायद 100 गुना ज्यादा सख्त जंग होगी। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लीथल होगा, बहुत डीप होगा और बहुत डिवास्टेटिंग होगा। जब तक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वॉर है, आप कुछ कह तो नहीं सकते कि वो कर सकते हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान ने अल्लाह को इज्जत बख्शी, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक पीस मेकर के तौर पे उभरा, और उन 2 मुल्क, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क है इस वक्त अमेरिका, और 40 सालों से सैंक्शन ज़्यादा था ईरान, और दूसरा इजराइल भी साथ था। तो उन सब मुल्कों के दरमियान खड़े होके, कोई यूरोप नहीं था, कोई यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने उनकी सुलह कराई, तो पाकिस्तान ने अल्लाह को ये इज्जत दी है, तो उसके पीछे पड़े रहे पाकिस्तान तैयार। चले, मैं लास्ट कमेंट ले लूं डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है, आप एंटिसिपेट करते हैं इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए या उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए, डू यू थिंक सो कि ये दोबारा डेयर करेंगे वैसा पंगा करने के लिए, या इनफ फॉर नाउ फॉर सम टाइम? आई डोंट थिंक सो जी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया फिर ये कोशिश करेगा। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं तो उसमें ये है कि डेटरेंस, जैसे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है डेटरेंस की, तो और जिस तरह से हम लोगों ने उनके रफाइल जो हमारे
दुनिया को पता चल गया कि हमारी और चाइना की जिस तरह की फ्रेंडशिप है अनचैलेंज्ड, वो जिस तरह से हमने उनका मुकाबला किया है, तो वो बहुत कम कोशिश करेंगे, चांसेस ये हैं। लेकिन फिर वही मैं कहूंगी कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली शिकस्त को देखते हुए इंडिया कोशिश करेगा कि वहां पे उसकी जो वीकनेसेस थी या जो खामियां थी उनको वो खत्म करे और उससे पुरजोर तरीके से वो कोई अटैक करे, पाकिस्तान को प्रोवोक करे किसी तरीके से, कि जो पाकिस्तान का इमेज बन रहा है, जैसे भी जनरल साहब ने भी बात की कि उस इमेज को उन्होंने डिस्टॉर्ट करने के लिए कोशिश करना है कि पाकिस्तान को प्रोवोक करे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पहली जंग में हम लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह से हमने तहम्मुल का काम लेके फिर जवाब दिया है, हमारी तरफ से पहल कभी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, हमारे पास, लेकिन we cannot trust India। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, जनरल साहब आपके वक्त का। बात यह है वाकई मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने, हर शहरी ने, सियासी जमात हो, मजहबी हो, आम शहरी हो, मीडिया हाउसेस हो, ये इंडिया को जैसे काउंटर किया वो एक मिसाल बन चुकी है, बलागियात में भी, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में भी, और तमाम डोमेन्स में ये पढ़ाया जा रहा है। इस कामयाबी पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुझे इजाज़त दीजिए।